السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرا ہے، پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرا ہے، سرمئی اجالا ہے، چمپئی اندھیرا ہے۔ دونوں وقت ملتے ہیں دو دلوں کی صورت سے، دونوں وقت ملتے ہیں دو دلوں کی صورت سے، آسمان خوش ہو کر رنگ سا بکھیرا ہے۔ ٹھہرے ٹھہرے پانی میں گیت سر سراتے ہیں، ٹھہرے ٹھہرے پانی میں گیت سر سراتے ہیں، بھیگے بھیگے جھونکوں میں خوشبوؤں کا ڈیرا ہے۔ کیوں نہ جذب ہو جائے اس حسین نظارے میں، کیوں نہ جذب ہو جائے اس حسین نظارے میں، روشنی کا جھرمٹ ہے، مستیوں کا گھیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان وطن، ابھی مجھ سے پہلے میرے قابل دوست بھائی محمد فہیم وطن عزیز ہندوستان جنت نشان میں تہذیب و ثقافت کی رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور اتحاد پر بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اور کانسٹیٹیوشن کی دہائی دیتے ہوئے ایکوالٹی اور انصاف کا دم بھر رہے تھے، کیونکہ آج اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا دن ہے جو پورے ملک میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جس ہندوستان کا خاکہ موجود ہے وہ یقیناً ایسا ہی خوبصورت ہے جیسا ابھی ابھی میرے قابل دوست نے بیان کیا ہے۔ وہ ہندوستان یقیناً جنت نشان ہے، اس میں یگانگت کی خوشبو ہے، اس میں اپنائیت کا احساس ہے، اس میں تحفظ کا یقین ہے، اس میں ترقی کی ہوائیں ہیں، اس میں عزت کی ضمانت ہے۔ لیکن یوم جمہوریہ جہاں خوشیوں کا دن ہے، گیت گانے کا دن ہے، مبارکبادیوں اور شبھکامناؤں کا دن ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے پر فخر کرنے کا دن ہے، وہیں اس بات کا بھی بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہر سال جب یہ دن آئے تو کچھ دیر کے لیے رکے اور اس پر بھی غور کریں کہ اس ملک کے معماروں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا اور جس کی دستاویز آج ہی کے دن آئین ہند کی شکل میں وہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے تھے۔ ہم وی دا پیپل آف انڈیا، وی دا نیشن آف انڈیا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین سپریم کورٹ کے ججز ہوں، چاہے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبر ہوں، چاہے وہ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ میڈیا کی نیوز اینکر ہو، اور چاہے وہ پبلک میں کا ایک عام ووٹر ہو جس کا ملک کی جمہوریت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ابراہم لنکن کے مطابق ڈیموکریسی از آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ یہ عام آدمی کی حکومت ہے، عام آدمی سے بنتی ہے، عام آدمی پر بنتی ہے، لہذا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر شخص جو اس ملک کا شہری ہے، کسی بھی سروس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو، کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اسے آج کے دن رک کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھارت کو جس قسم کا سیکولر ملک بنانے کا خواب اس کے بنانے والوں نے دیکھا تھا، اور جس کی پہلی اینٹ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں 26 جنوری 1950 کو رکھ دی گئی تھی، اس ملک کی تعمیر میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جوڈیشری کی کرسی پر بیٹھنے والے ججز یہ دیکھیں کہیں ہمارا قلم انصاف کے لیے خنجر تو نہیں بن گیا ہے، اقتدار کی کرسی پر براجمان راجنیتا یہ دیکھیں کہیں ہم سیوا کی جگہ پر کرپشن تو نہیں کر رہے ہیں، قانون کے محافظ اپنا جائزہ لیں کہ وہ مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کی طرف تو نہیں کھڑے ہو گئے ہیں، میڈیا کے احباب اپنا محاسبہ کریں
کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر نفرت کا بازار کو گرم نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اپنا منہ دیکھیں، وکیل اپنے گریبان میں جھانکیں، کارپوریٹ بزنس مین سب فکر کریں، کہیں وہ عوام کا خون چوس کر اپنی تجوریاں تو نہیں بھر رہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک عام آدمی جس کے ایک انگوٹھے کی حرکت سے تاج اچھل جاتے ہیں، جس کے رجحان کی بدولت حکومتیں بہل جاتی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اپنا جائزہ لے کہ وہ دھرم کے نام پر، مندر اور مسجد کے نام پر، رات پات اور کھان پین کے نام پر جمہوریت دشمن عناصر کی کٹ پتلیاں تو نہیں بن رہے ہیں۔ جب وہ اگلے 5 سالوں کے لیے اس ملک کے فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں تو کن مسائل پر ووٹ کرتے ہیں؟ ان امپلائمنٹ، اسٹارویشن، پاورٹی، اکوالٹی، انوائرمنٹ، جسٹس، فریڈم یا مندر مسجد؟ اس ملک کے عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے، ترقی کی منازل سے ہمدوش کرنے کے لیے ہم سب کو ایک شہری کی حیثیت سے صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ پہلے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ شاید آپ کو یاد ہو، یوم جمہوریہ 2022 کے موقع پر ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا جناب رام ناتھ کووند نے کہا تھا کہ شہریوں کے حقوق و فرائض دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ جب شہریوں کی جانب سے اپنے فرائض کی پابندی عمل میں آتی ہے، تبھی شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، یعنی ڈیموکریسی، جسٹس، فریڈم، اکوالٹی اور برادرہڈ جیسی ویلیوز آسمان سے آ کر نہیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسا سماج اپنے طرز عمل سے، اپنے طرز زندگی سے شہریوں کو خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو دیش بھکتی کے دم بھرنے والوں کو کم از کم آج کے دن ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے اسے خود پتہ چل جائے گا کہ وہ اس ملک سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے آئین کو پسند کرتا ہے یا یہ اس کی مجبوری ہے۔ دیش بھکتی اور جمہوریت پسندی کا ڈھونگ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ شکریہ۔